السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، شرح سطور الذہب کے درس میں آج ہم کلمے کی اقسام پڑھیں گے۔ جو مؤلف نے کہا ہے اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی، بیان کر دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے چند باتیں سمجھنے کی ہیں، اس کو سمجھ لیجیے۔ مؤلف نے جو بات آج کے درس میں کہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اور کلمے کی یہ 3 ہی قسمیں ہیں، اس کے علاوہ مزید قسمیں نہیں ہیں، یعنی 4 قسمیں، 5 یا اور اس سے زائد قسمیں کلمے کی نہیں، یا اسی طرح سے اس سے کم نہیں ہے، یعنی 2 قسمیں ہوں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ 2 قسمیں ہوں، بلکہ 3 ہی قسمیں ہیں، 3 سے نہ کم ہے اور نہ زیادہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا لا غیر، یعنی اس کے علاوہ نہیں۔ 3 قسمیں ہیں، کلمہ ایک جنس ہے، اور جس کے تحت یہ 3 قسمیں ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اس پر یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر تمام نحویوں کا اتفاق ہے، یعنی وہ نحوی جن کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے، جن کی بات کو مانا جاتا ہے، ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کلمے کی یہی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ اور وہ 3 قسمیں کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، اور اسی طرح سے حرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 ہی قسمیں کیوں ہیں؟ اس سے زائد کیوں نہیں ہے؟ 4 یا 5 یا 6 کیوں نہیں ہے؟ یا اسی طرح سے اس سے کم کیوں نہیں ہے؟ 2 کیوں نہیں ہے قسمیں؟ تو اس کی دلیل، جسے دلیل الحصر کہا جاتا ہے، یعنی 3 قسموں میں ہی منحصر ہونے کی جو دلیل ہے اس کو مؤلف نے 2 طرح سے بتلایا، اور وہ 2 طرح سے کیا ہے؟ ایک تو یہ سمجھیں کہ کلمہ جو بھی ہوگا وہ یا تو ذات ہوگی، یعنی کوئی شخصیت ہوگی، یعنی کوئی وجود ہوگا، اور یا اسی طرح سے وہ معنی مصدری ہوگا، حدث جسے کہا جاتا ہے، اور یا پھر وہ ان دونوں کے درمیان میں رابطے کا کام کرنے والا ذات۔ کلمے کی یہ 3 ہی قسمیں کیوں ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کلمہ جو ہم نے کہا کہ قول مفرد کو کہا جاتا ہے، وہ یا تو ذات ہوگا، ذات کا مطلب وجود، کسی شے پر دلالت کرنے والا کلمہ ہوگا، کسی وجود پر دلالت کرنے والا وہ کلمہ ہوگا۔ تو یا تو وہ ذات ہوگا، جو مضمون ہے کلمے کا اس کا کوئی وجود ہوگا، اس کی کوئی شخصیت ہوگی، جیسے مثال میں ہم نے یہاں بیان کیا رجل، کتاب یا قلم، یا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، ولد، بنت، یا اسی طرح سے ام، اب وغیرہ وغیرہ، یعنی جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں یا جنہیں محسوس کر سکتے ہیں ہم، جو کسی وجود پر دلالت کرنے والی ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا پھر وہ حدث، یعنی معنی مصدری، اس مفہوم کو کہتے ہیں جو کسی ذات کے بغیر نہ پایا جا سکتا ہو، جیسے قتل ہے جو قاتل اور مقتول کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، یہ ضرب ہے جو ضارب اور مضروب کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، یا پھر وہ رابطہ ہے جو حدث کا ذات کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے من ہے، الہ ہے اور الگ۔
تو یہ حدث ہے، یہ اسی طرح سے ذات ہے، اس کے درمیان میں رابطہ جو ہوتا ہے درمیان میں اس کو دکھاتا ہے. جیسے ایک مثال دیکھیں یہاں، ذهبت من بریلی الى دہلی. ذهبت من بریلی الى دہلی، میں بریلی سے دہلی گیا. تو یہاں یہ ذهبت یہ فعل ہے حدث جو ذاہب ہو کے بغیر نہیں پایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے بریلی ہے اور دہلی ہے، یہ بھی وجود ہے، یعنی ذات پر دلالت کرنے والے. اب ان دونوں کے درمیان میں من اور الہ یہ رابطے کا کام کر رہا ہے. آئی بات میں؟ تو یہ رابطہ ہو گیا. تو کلمے اسی طرح سے یا تو وہ ذات ہوں گے جیسے بریلی اور دہلی ہے، یا پھر وہ حدث ہوں گے جیسے ذہبت کے اندر ذہب ہے، اور یا پھر وہ رابطے کا کام کریں گے جیسا کہ من اور الہ ہے. تو یہ ایک بات انہوں نے مؤلف نے کی. اسی طرح سے ایک دوسری بات انہوں نے اس طرح سے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے، اپنی اس بات کو اور اس قول کو، کہ کلمہ یا تو جو معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے وہ کسی دوسرے کلمے کے معنی پر دلالت کرے گا، یعنی وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، یا وہ مستقل طور پر اپنے ہی اندر اس کا کوئی ایسا مفہوم اور معنی سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کسی دوسرے کلمے سے مل کر وہ اپنے معنی کو بتائے گا. یا تو وہ معنی خود نہیں بتائے گا بلکہ دوسرے کلمے سے مل کر بتائے گا. اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ وہ اپنے معنی کو خود نہیں بتا پاتا ہے بلکہ دوسرے کلمے کے ساتھ بتاتا ہے تو اسے حذف کہتے ہیں. جیسے ہم نے یہاں مثال میں دیکھا من اور الہ، یا اسی طرح سے الہ، یہ اپنے معنی کو خود نہیں بتا پاتے. من مطلب سے، کیا مطلب سے، یا الہ مطلب تک، کیا مطلب تک، الہ مطلب پر مطلب کیا پر. لیکن جب ہم نے اس جملے کو الہ ترتیب کے ساتھ رکھا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ بریلی سے دہلی تک. تو یا تو وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا بلکہ دوسرے کے معنی پر دلالت کرے گا اور اس کو حرف کہتے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ یا وہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا، زمانہ اس کے اندر پایا جائے گا، کوئی بھی زمانہ ہو. 3 زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی گزرا ہوا زمانہ، یا موجودہ یا آئندہ آنے والا زمانہ. تو کوئی بھی زمانہ اس کے اندر ہو، اگر زمانہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے اور اپنے معنی کو بتلا رہا ہے تو اسے فعل کہتے ہیں. جیسے ضربا، قتل، اس نے مارا یا اس نے قتل کیا. اور اگر زمانہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے اسم کہتے ہیں، جیسے رجل اور کتاب، یا اسی طرح سے فرس، حسان وغیرہ. تو یہ دلیل حصر اس کی ہوئی کہ کلمے کی 3 ہی قسمیں ہیں، اس کے علاوہ نہیں. کلمے کی 3 ہی قسمیں ہیں، اس کے علاوہ نہیں. یاد رہے یہ جو بات کہی گئی ہے کہ کلمے کی 3 ہی قسمیں ہیں، یہ ایک عقلی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے. اور عقل میں آنے والی باتیں جو ہوتی ہیں وہ تمام جگہوں پر یا ہر زبان میں ایک جیسی ہی ہوں گی. لہذا کلمے کی جو یہ 3 قسمیں بتلائی گئی ہیں وہ 3 قسمیں صرف عربی ہی زبان میں نہیں ہیں بلکہ ہر زبان میں ایسا ہی ہوگا کہ یہ 3 ہی قسمیں ہوں گی. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اسم کی قسمیں کر لیں کہ اس میں جامد ہوتا ہے، اس میں مصدر ہوتا ہے، اس میں مشتق ہوتا ہے، یا اسی طرح سے فعل کی آپ قسمیں کر لیں کہ فعل ثلاثی ہوتا ہے، فعل رباعی ہوتا ہے، پھر ثلاثی مجرد ہوتا ہے، پھر مزید فی ہوتا ہے، پھر رباعی مجرد ہوتا ہے اور مزید فی ہوتا ہے. یا اسی طرح سے حرف میں آپ قسم کر لیں، حروف جارہ ہے،
حرف مشبہ بالفعل ہے یا اسی طرح سے حرف شرط وغیرہ ہے تو یہ ایک الگ بات ہو گئی، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے آپ اگر دیکھیں گے تو کلمے کی یہی 3 قسمیں نظر میں آئیں گی اور سامنے نکل کر آئیں گی، کسی بھی زبان میں چلے جائیں آپ، وہ ان 3 قسموں سے باہر نہیں ہو سکتا ہے کلمہ۔ ہاں تو یہ ایک عقلی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، جو صرف عربی زبان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ تمام زبانوں میں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کا درس کا جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا ثم قلت وهي اسم وفعل وحرف، یعنی کلمے کی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے مزید بات کہی، کہتے ہیں ثم قلت، پھر میں نے کہا، یعنی کلمے کی تقسیم کرتے ہوئے کہا، وهي اسم وفعل وحرف، اور وہ اسم، فعل اور حرف ہیں، یعنی 3 قسمیں کلمے کی یہ ہیں۔ وَأَقُولُ، اور اب میں کہتا ہوں، الکلمۃ جنس تحتہ هذه الانواع الثلاثۃ لا غیر، کہ اب میں کہتا ہوں کلمہ جنس ہے اور اس کے تحت یہ 3 قسمیں ہیں، لا غیر، اس کے علاوہ نہیں، یعنی کلمہ ایک جنس ہے اور اس کے تحت یہ 3 قسمیں ہیں اور ان 3 کے علاوہ نہیں۔ اجمع علی ذالک من یعتد بقولہ، اور اجماع کیا ہے اس بات پر اس شخص نے جس کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی جس کا قول شمار کیا جاتا ہے، یعنی جو نحوی اس تعلق سے معروف و مشہور ہیں اور جن کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے، ان تمام نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ کلمے کی یہی 3 قسمیں ہیں اور اس کے علاوہ نہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی نحویوں نے کہا، وَدَلِيلُ الْحَصْرِ أَنَّ الْمَعَانِي ثَلَاثَةٌ، یعنی کلمے کی 3 ہی قسمیں کیوں ہیں، اس کی دلیل حصر بیان کرتے ہوئے نحویوں نے کہا، ان المعانی ثلاثۃ، معانی 3 ہیں، ذات، ایک تو ذات ہے، وحدث، معنی مصدری، حدث معنی مصدری، اور معنی مصدری سے مراد ایسا مفہوم ہوتا ہے جو بغیر ذات کے متصور نہ ہو، یعنی جیسے ضرب ہے، اب یہ ضارب اور مضروب کے بغیر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، جب تک مارنے والا اور جس پر پٹائی لگائی جا رہی ہے وہ نہ ہو تب تک ضرب یعنی مار نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایسی نصر مدد ہے تو یہ مدد اس وقت تک متصور نہیں ہے جب تک کہ ناصر اور منصور نہ ہو، یعنی مدد کرنے والا اور جس کی مدد کی جا رہی ہو وہ نہ ہو۔ تو معنی مصدری کہتے ہیں کہ ذات یعنی ذات ہے، شخصیت ہے، وہ حدث، اور اسی طرح سے حدث یعنی معنی مصدری ہے، ورابطۃ للحدث بالذات، حدث کا ایسا رابطہ جو ذات سے قائم ہے۔ تو یہ دلیل حصر ہو گئی کہ معنی یہی 3 ہوں گے، یا تو ذات ہے، یا اسی طرح سے معنی مصدری ہے، یا اسی طرح سے حدث کا ذات سے رابطہ ہے۔ فالذات الاسم، ذات اسم کو کہتے ہیں، والحدث الفعل، اور معنی مصدری فعل ہے، والرابطۃ الحرف، اور رابطہ حرف ہے، اور رابطہ حرف ہے۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وَأَنَّ الْكَلِمَةَ إِن دَلَّتْ عَلَى مَعَانَى فِي غَيْرِهَا فَهِيَ الْحَرْفُ، ایک اور دوسرے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، دلیل حصر اس کی بتلا رہے ہیں کہ بے شک کلمہ ان دلت علی معنی فی غیرها، یعنی اگر وہ دلالت کرتا ہے اپنے علاوہ کسی دوسرے کلمے میں پائے جانے والے معنی پر، فہی الحرف،
تو وہ حرف ہے۔ وَإِن دَلَّتْ عَلَى مَعَانَى فِي نَفْسِهَا، اور اگر وہ دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر جو اس کے اندر پایا جاتا ہے، فَإِن دَلَّتْ، پس وہ دلالت کرتا ہے، عَلَى زَمَانٍ مُحَصَّلٍ، ایسے زمانہ پر جو اس میں پایا جاتا ہے۔ کلمہ جو ہے اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دلالت کر رہا ہے اس زمانے پر جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ فہی الفعل، تو یہ فعل ہے۔ وَإِلَّا فہی الاسم، اور اگر زمانہ نہیں ہے اس کے اندر تو وہ اسم ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہ دو دلیل حصر ہو گئی، دو طرح سے یہ دلیل حصر مؤلف نے یہاں بیان فرمائی۔ اور وہ دو طرح سے کیا ہے کہ معنی تین ہے، یا تو ذات ہے، یا معنی مصدری ہے، یا اسی طرح سے رابطہ ہے جو معنی مصدری کا ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ اور اسی طرح سے دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کلمہ یا تو یہ اپنے معنی پر نہیں بلکہ کسی دوسرے کلمے میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ وہ کسی دوسرے میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے تو اسے حرف کہتے ہیں، اور اگر وہ اپنے معنی پر دلالت کرے اور ساتھ ہی ساتھ وہ دلالت کرے اس زمانے پر جو اس کے اندر پایا جا رہا ہے تو یہ فعل ہے، اور اگر وہ دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر لیکن اس کے اندر زمانہ نہیں ہے تو وہ اسم ہے۔ تو یہ دو دلیل حصر یہاں مؤلف نے یہاں بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال ابن الخبازی، ابن الخباز نے کہا، وَلَا يُخْتَصُّ انحصار الكلمة فی الانواع الثلاثة بلغة العربی، کہتے ہیں خاص نہیں ہے کلمے کا منحصر ہونا، وَلَا يُخْتَصُّ، اور خاص نہیں ہے انحصار الکلمتی، کلمے کا انحصار یا کلمے کا منحصر ہونا، فی الانواع الثلاثتی، تین قسموں میں، بلغت العربی، لغت عرب کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی کلمے کی یہ تین قسمیں جو بیان کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ نہیں ہے، تو یہ بات صرف عربی کلمات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ اور دوسری زبانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں لِأَنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي دَلَّ عَلَى الْإِنْحِصَارِ فِي الثَّلَاثَةِ عَقْلِيٌّ، کیونکہ دلیل جو دلالت کر رہی ہے تین قسموں میں منحصر ہونے پر، عقلی ہے، یعنی جو دلیل ہم نے بیان کی کہ کلمے کی تین ہی قسمیں ہیں اور تین قسموں میں ہی کلمہ منحصر ہے، جو دلیل ہم نے بیان کی ہے یہ دلیل عقلی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عربی زبان اور قاعدے سے متعلق، بلکہ یہ ایک عقلی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے کہ کلمے ظاہر سی بات ہے یا تو ذات ہوں گے یا معنی مصدری ہوں گے یا دونوں میں رابطہ کا کام کرنے والے ہوں گے، یا تو کلمہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا اور اس کے اندر زمانہ پایا جائے گا یا نہیں کرے گا، اور یا اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جائے گا، یا پھر وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا بلکہ کسی دوسرے کے معنی پر دلالت۔ اب یہی صورتیں ہو سکتی ہیں کلمے کی، اور یہ بات کیا ہے؟ عقلی ہے، یہ بات عقلی ہے۔ والامور العقلیۃ، اور امور عقلیہ، لا تختلف باختلاف اللغات، مختلف نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے لغات کے اختلاف سے، زبان کے اختلاف سے اس میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہوتا ہے عقلی باتوں میں۔ جو عقل میں آنے والی باتیں ہیں وہ ہر زبان میں ویسی ہی رہیں گی جیسی عربی میں ہے، جیسے اردو میں ہے، جیسے کسی اور زبان میں ہے۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہ مؤلف نے آج کے درس میں یہ بات کہی۔ اس کے بعد
کلمے کی جو 3 قسمیں کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے، یعنی اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔